جی دوستو، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سیٹھیان پل اسے کہا جاتا ہے، اور یہ پل جو ہے سب سے پہلے شیر شاہ سوری کے زمانے میں پشاور کو کلکتہ سے ملانے کے لیے تعمیر کیا گیا۔ مغلیہ دور میں اسے مغل پل کہا جانے لگا، جبکہ ارد گرد کے پانی کے ذخیرے کی وجہ سے اسے چوہا پل بھی کہا جانے لگا۔ چوہا کا مطلب ہے چھوٹا کنواں یا تالاب۔ اس کی تعمیر میں وزیری اینٹ، چونا گج اور پٹسن استعمال کی گئی ہے۔ اس پل کی تعمیر نو پشاور کی ایک معتبر کاروباری شخصیت حاجی کریم بخش سیٹھی نے کرائی، جس کی وجہ سے اس کا موجودہ نام سیٹھیان پل پڑ گیا۔ اس پل میں دریائے باڑہ کے پانی کے گزرنے کے لیے 12 محراب بنائے گئے اور تمام راستوں کے اوپر تقریباً 8 فٹ بلند 13 ستون بنائے گئے۔ ان ستونوں کے اوپر پھول نما گنبد بنائے گئے جو 12 گلیوں سے مزین ہیں۔ یہ ستون پل کی سطح سے 12 فٹ کی بلندی پر بنائے گئے۔ پل کے دونوں طرف 5 فٹ حفاظتی دیوار بھی بنائی گئی تھی، جو سڑک کے بار بار تعمیر ہونے اور بلند ہونے کی وجہ سے اب صرف 1 فٹ رہ گئی ہے۔ یہ پل اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے اور اس کی تعمیر مغلیہ طرز تعمیر کے قریب ترین ہے، اور اب جو ہے تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ جو پل ہے اس کو سیو کر لینا چاہیے، اس کو بچانا چاہیے آئندہ نسلوں کے لیے، تاکہ ہم آگے بتا سکیں کہ بھئی ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے جو ان کا فن تعمیر تھا، مغلیہ فن تعمیر تھا، کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ پل بنایا تھا۔ جی ساتھیوں، بڑا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ پل جو ہے تو ایک عجیب سا پل ہے، اس کے محراب بڑے خوبصورت ہیں، اور یہاں پہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں جی، ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون انہوں نے کیا، ہمیں معلومات فراہم کی ہے، اور یہ پل جو ہے ہمیں ماضی میں لے گیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں شیر شاہ سوری کے دور میں پھر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو ہے تو یہاں سے قافلے گزرتے تھے، پھر انگریزوں نے بھی یہ پل جو ہے تو بطور شاہراہ کے استعمال کیا، یہاں سے جو ہے تو قافلے جاتے رہے، ڈاک کا سسٹم یہاں سے جاتا تھا، سامان جو تھا اور ان کے جتنے بھی ساز و سامان ہوتا تھا اسی پل سے گزرتا تھا، اور یہ سارے کا سارا پل جو ہے اس کے باوجود ڈیمیج نہیں ہوا۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے یہ بھی بتایا کہ یہاں سے جو ہے تو پانی گزر گیا مگر یہ پل نہیں گرا، مگر اس پل کی شان و شوکت جو ہے، اس کی گرینڈی لوکوینس جسے میں کہوں، وہ اسی طرح سے ہے۔ تو اس پل کو میں یہ ایک شعر نظر کروں گا کہ رنگ خوشبو فضا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، اس کی دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ تو یہ پل جو ہے جناب عالی، اٹس اے جویل آف پشاور، یہ پشاور کا ایک جویل ہے۔ دیکھیں لوگ جب آتے ہیں باہر سے تو ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے گھوم پھر کے بازاروں میں چلے جاتے ہیں، شاپنگ مالز میں چلے جاتے ہیں، اور پشاور میں جو چھپا ہوا کمپوزٹ ہیریٹیج ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے، اور یہ ہم نے کوشش کی ہے، اور یہ جو ہے تو سبلائم آرگنائزیشن نے کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو پریزرو کر لیا جائے، سنبھال لیا جائے، تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ ورثہ کم از کم اگر نہ بھی رہے تو کم از کم ویژولز میں محفوظ رہ جائے، اور وہ جو ہے تو کم از کم دیکھ سکیں، فوٹوؤں میں دیکھ سکیں، ویڈیوز میں دیکھ سکیں کہ یہ ورثہ کیا ہمارے بڑوں نے کیا بنایا۔ جی دوستو، پشاور کے مضافات میں یہ جو پل ہے اس کو مغلوں کا پل بھی کہتے ہیں، شیر شاہ سوری کا پل بھی کہتے ہیں، اور سیٹھیان پل بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی کیمسٹری، دیکھیں اس کی جو آرکیٹیکٹونک کوالٹیز ہیں، اس کو دیکھیں کہ اس پل کے نیچے آرچز کتنے خوبصورت انداز سے بنائے گئے ہیں۔ کچھ آرچز جو ہیں تو وہ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے سموتھ طریقے سے پانی اس کے نیچے سے گزر جائے تاکہ پل کو نقصان نہ پہنچائے۔ پانی اس کے نیچے سے بھی گزر جاتا ہے، اوپر سے بھی گزر جاتا ہے۔ نیچے جو ہے تو محراب بڑی خوبصورتی سے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر برج بنائے گئے ہیں۔ یہ برج بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ جو ہے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھ سے بالکل چھپا ہوا ایک جو ہے مضافات میں ایک گاؤں ہے جسے چوہا گجر کہتے ہیں، اور یہ چوہا، یہ وہ ماؤس والا چوہا نہیں ہے، یہ چوہا ہے۔ یہ چوہا سے چوہا بن گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کنواں یا پانی کا ذخیرہ۔ تو یہ پرانی زبان میں اس کو چوہا کہتے تھے، تو چوہا سے یہ چوہا ہو گیا، تو ابھی لوگ چوہا گجر سے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ زیادہ تر گجر رہتے ہیں، یہاں پہ زیادہ تر جو ہے یہ پانی کا جو ذخیرہ ہے اس کے نیچے سے گزرتا ہے۔ یہ پل جو ہے تو سیدھا نکلتا ہے چمکنی کی طرف، چمکنی سے پھر آگے جی ٹی روڈ کی طرف مڑ جاتا ہے، اور یہ قدیم پرکھوں کی نشانی جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کس سے ریکویسٹ کروں، بس میرے جو بس کا کام تھا، دی سبلائم کے بس کا جو کام تھا، ہم نے اس کے اوپر جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ اس
کو ہم جو ہے آگے پہنچائیں، ارباب اختیار سے جو ہے تو درخواست کریں کہ خدا کے لیے اب اٹس نیور ٹو لیٹ، ابھی بھی اس کو بچایا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے تو ایک ماضی کی قدیم نشانی جو ہے اس کو بچا لینا چاہیے تاکہ ہمارا نام بھی زندہ قوموں میں شامل ہو جائے۔ دوستو، باڑہ کا پانی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور ہے، اور یہ باڑے کا پانی جو ہے تو آج کل منرل واٹرز کے طور پہ بھی ملتا ہے، مگر یہ قدیم چشموں کا پانی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہمارے سامنے میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ چینل ہے جسے دریائے باڑہ کہتے ہیں، اور اس کی بہت قدیم تاریخ ہے۔ انگریزوں نے اس پہ بہت کام کیا، انگریزوں کو پانی بہت پسند تھا باڑے کا پانی نیچرل پانی تھا، اور ایک صحت اور زندگی کے لیے بڑا اہم سمجھا جاتا تھا۔ باڑے کا پانی بیسیکلی جو ہے تو خیبر ایجنسی سے دور دراز کے پہاڑوں سے نکل کے اور ٹانگ سے پتہ نہیں کس جگہ سے پہاڑوں سے آ کے وہ چشموں میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے جو ہے تو تھرو آؤٹ دا پشاور گزرتا ہے، اور اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج کل تو جو ہے تو پانی کم ہے، اور جب پانی ہوتا ہے گرمیوں میں تو پانی یہاں پہ جو ہے تو جولانی نظر آتی ہے، اس جگہ پہ لوگ نہاتے ہیں، اور باڑے کا پانی پہلے پیا جاتا تھا، اور یہ صحت کی نشانی تھی، طاقت کی نشانی تھی، حفظان صحت کی نشانی تھی، اور یہ وہ دریائے باڑہ ہے جس کی ہم باتیں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں۔ تو آج ذرا آپ دیکھیں دریائے باڑہ جو ہے اس کی سیر بھی کر لیں۔ اس وقت تو بالکل یہ جو ہے تو کٹھے کی صورت اختیار کر چکا ہے، مگر گرمیوں میں یہاں پہ جولانی ہوتی ہے، بہت خوبصورت پانی ہوتا ہے، اور دریائے باڑہ کے پانی کے حوالے سے بزرگوں کے پاس بڑی کہانیاں ہیں۔ اگر بزرگوں سے سنیں تو وہ ہمیں پرانی قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور اس کا جو منبع ہے وہ دور دراز خیبر ایجنسی اور اس سے بھی آگے جا کے جو ہے تو برفیلا پانی جو ہے وہ پگھل کے آتا ہے، اور وہ جب پشاور سے گزرتا تھا تو لوگ اس پانی کو بہت پسند کرتے تھے۔ اب اس کی باقیات رہ گئی ہیں، باقی جو ہے تو آپ کو پتہ ہے آج کا ٹیوب ویل اور دوسرے سورسز سے پانی لیا جاتا ہے، مگر یہ وہ نشانی ہے جس کو دریائے باڑہ کہتے تھے، اور دریائے باڑہ کے ہم جو ہے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے کہا کہ چلتے چلتے آپ کو اس کی بھی سیر کرا دی جائے۔